ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور جی ہاں، 24 گھنٹے بعد اسلام آباد میں آیا اور میں نے سوچا کہ یہ جو سرپرائز کہہ لیں، پولیٹکس میں عام طور پر لوگ معجزے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، میریکل، لیکن میریکل کہہ لیں، اپ سیٹ کہہ لیں، ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے سینٹ سے تو وابستہ رہے، قومی اسمبلی سے وابستہ رہے، پیپلز پارٹی سے وابستگی رہی، تھانہ، کچہری، جیل، وزارتیں سب دیکھیں، اور سینٹ کو تو خیر بہت قریب سے دیکھا، اس کے چیئرمین، لیڈر آف دی اپوزیشن، سیاسی وفاداریاں تبدیل بھی دیکھیں. تو میں نے کہا چودھری اعتراض حسن صاحب کے پاس آیا جائے. اور پہلا سوال بغیر کسی تمہید کے یہی ہوگا کہ جب آپ یہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر اور وہاں پر گنتی جاری تھی اور 64 ارکان کھڑے ہو کر بھی یہ کہہ رہے تھے ایک ریزولوشن میں، تو اس کے بعد آپ کو توقع تھی کہ یہ 64 کے 64 جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ چودھری صاحب مجاہد، میں نے تو اس قسم کا پہلے کبھی واقعہ نہیں دیکھا. پارلیمنٹ سے نسبت رہی ہے. والد صاحب بھی والد صاحب تھے، میرے دادا تھے ممبر. 1946 سے کسی نہ کسی صورت میں اس میں جماعتیں راتوں رات بنتی بھی دیکھی ہیں. ریپبلکن پارٹی راتوں رات بن گئی تھی. کون سا کنونشن لیگ راتوں رات بن گئی تھی. اور بڑے ہم حیران ہوتے تھے. اور والد اسی مقام پہ کھڑے پائے جاتے تھے جہاں وہ پہلے پارٹی پہ، پر ان کے کولیگز بہت سارے چلے جاتے تھے. پر ایسا نہیں دیکھا. 70 کی اسمبلی میں بھی غالباً آپ 70 کی اسمبلی میں تو میں صوبائی اسمبلی میں تھا. 77 پھر 88 میں کی الیکشن میں آیا، اور پھر کچھ تسلسل سے یا سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں رہا. یہ دیکھا نہیں، یہ نقشہ ابھی تک یقین نہیں آتا کہ 64 کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم اس قرارداد کے حق میں، کیونکہ وہ موورز ہیں. قرارداد جب سینٹ میں موو ہوتی ہے یا پارلیمان میں، قومی اسمبلی میں، تو ایک اس کا مرحلہ، وہ مرحلہ حتمی نہیں ہوتا، پر ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ میں تحریک کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں، اس کو متعارف کرا رہا ہوں، ٹیبل آف دی پارلیمنٹ پہ رکھ رہا ہوں تاکہ اس پہ بحث ہو اور ووٹ ہو. اب تحریک کے محرکین 64 کھڑے ہو جائیں اور ان میں سے 14 جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے میں لاپتہ ہو جائیں، یہ نہیں دیکھا کبھی. نہیں، لیکن جو سب اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جس دور کی بات کر رہے تھے اس وقت بڑے سیاسی گھرانوں سے لوگ آتے تھے، سیاسی پس منظر سے آتے تھے. اور اگر اجازت دیں، اگر میں اور آپ دونوں بیٹھ کر کیمرے کے سامنے ان 64 ارکان کو جو کھڑے ہیں اور ان کو اگر ایک ایک کر کے فیسز لائے جائیں، تو میں 12-14 میں سے 6-8 کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ اس لمحے ان کے چہرہ کیا کہہ رہا تھا، کیونکہ یہ سینیٹر بھی جس بیک گراؤنڈ سے ہیں ان سے بھی آپ واقف ہیں. ٹھیک ہے، پر سینٹ میں آ کے ایک تقدس کا احساس ہونا چاہیے. اور یہ تو آپ کی خواہش ہے. خواہش ہی کہہ لیں، اب تو خواہشیں ہی ہیں. اب حقائق تو بالکل مختلف ہو گئے. اور میں جو بار بار کہتا ہوں، پاکستان میں ایک بات میں نے کئی مرتبہ، خاص کر اگر مشکل سوال کوئی کر دے، جہاز میں بیٹھے ہیں، ساتھ والا مسافر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور آپ سونا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے، تو مشکل سوال کر دیں تو میرے پاس ایک جواب ہے. وہ جو میں سمجھتا تھا ایک روایتی، ایک افسانوی جواب ہے، وہ افسانوں میں ہی ہوگا، یہ دیکھنے کا دن نہیں آئے گا اس کو. میں کہتا ہوں کہ ماضی کے علاوہ پاکستان میں کوئی پیشین گوئی کی ہی نہیں جا سکتی.
You can predict nothing but the past in Pakistan. وہ لمحوں میں دیکھا کہ 64 کھڑے ہوئے اور 50 رہ گئے. لیکن چوہدری صاحب ڈیو ریسپیکٹ، جو سنجرانی کا آنا آپ کو سرپرائز نہیں لگا تھا کہ اس وقت جب بلوچستان اسمبلی میں سردار ثنا زیدی کی 43 ارکان کی اکثریت تھی، وہ ایک کوئی عبدالقدوس صاحب تھے جن کے پتہ نہیں کتنے 550 ووٹ تھے، وہ آئے، انہوں نے راتوں رات اسمبلی بدلی. پھر سنجرانی صاحب کا، خیر وہ تو میاں نواز شریف صاحب نے عذرائے مذاق کہا کہ یہ کون صاحب ہے میں نہیں جانتا، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کچھ کام بھی کرتے رہے. تو سنجرانی صاحب کا بھی تو آنا سرپرائز تھا، اور اس وقت ان کو لانے میں بہرحال آپ کی پیپلز پارٹی کا رول تھا، حتیٰ کہ عمران خان تک سے مل کر ان کو لے کے آئے. بالکل، میں یہ ہماری پارٹی کا اس میں کردار تھا سنجرانی صاحب کو لانے میں. سرپرائز تھا. سرپرائز اتنا نہیں تھا کہ ہم تو اعلان کر رہے تھے، اعلانیہ کہہ رہے تھے. سرپرائز زیادہ جو ہوا ہے وہ اگر سنجرانی کے وقت بھی ایک اکثریت، کھلی بھاری اکثریت موشن موو کر رہی ہوتی اور پھر اس میں سے 14 بندے موشن کو ڈیفیٹ کرنے میں لگ جاتے، وہ سرپرائز ہوتی. میں صفائی نہیں دے رہا ہوں سنجرانی کو لانے کی. سنجرانی کو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی لائی تھی، اور سنجرانی کو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے نکالا. میں اس کی صفائی نہیں دے رہا ہوں، پر آپ بات کر رہے ہیں مورلٹی کی اور نمبر کی. میں لیکن پولیٹیکل حوالے سے اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کے سامنے خیر پولیٹیکل حوالے سے بھی نہیں کہنا چاہیے جو آپ کا تجربہ پس منظر ہے، کہ وہ جو پولیٹیکل موو تھا کہ وہ بظاہر یہ سمجھتے تھے کہ ہم گیم پلانر ہیں پیپلز پارٹی والے. دیکھیے ہم کس طرح سنجرانی کو لے آئے، ہم نے بلوچستان اسمبلی بدل دی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس گیم پلان کو بدلا بھی جا سکتا ہے صرف 1.5 سال میں اس طرح. وہ بھی تو ایک ماضی کے علاوہ پاکستان میں کوئی پیش نہیں، یہ تو حال ہے 1 سال پہلے، نہیں، سال 1.5 سال پہلے والی بات تو ماضی ہو گیا. ماضی تو ہر سیکنڈ میں ماضی ہوتا جاتا ہے، ہر گزرتا سیکنڈ ماضی بنتا جاتا ہے. یہی تو پھر میں یہ سمجھوں کہ آج جیسے یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ساتھ بیٹھیں گے. یہ بھی آپ کہیں گے ماضی نہیں، یہ تو حال ہے. اب مستقبل میں کیا، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور غالباً آپ کے پارٹی کے کچھ ارکان نے یہ بات چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ یہ ایکسیپٹ دل سے نہیں کر رہے تھے کہ ہم سنجرانی کو کیوں نکالیں، کیونکہ سنجرانی صاحب کی ایک شرافت تھی، ہو سکتا ہے عنایتیں ہوں، مہربانیاں ہوں. اس نے بھی تو متاثر کیا کچھ آپ کی پارٹی کے ارکان کو بھی، نون لیگ کے بھی ارکان کو بھی. اور یہ وہ ارکان ہیں جو بہرحال نظریاتی وابستگی ان کی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی جو آپ کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہوتی تھی. ہمارے ہاں بھی کچھ اس میں کمی آئی، واقع ہوئی. وہ نظریاتی جذبے میں بہت کمی آ چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میری جماعت ہے، اس کے بارے میں میں آج سے نہیں 15-20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی یہ تو بغیر دروازوں کی اور بغیر کھڑکیوں کی جماعت ہے، جو آنا چاہے آ جائے، جو جانا چاہے جاتا جائے. آئے ہوئے کو سوال نہیں کرتے کہاں سے آئے ہو، جاتے ہوئے کو پوچھتے نہیں کہ کہاں جا رہے ہو. تو ایک لیکن اب سب پارٹیوں کا یہ حال ہے. لیکن سب پارٹی پیپلز پارٹی تو نہیں تھی نا. ہاں، پیپلز پارٹی، اور اس لیے زیادہ وہ ہو رہا ہے. اور میں غالباً اگر آج میں جہاں تک پڑھ رہا تھا تو غالباً پارٹی کے چیئرپرسن بلال بھٹو زرداری صاحب نے شاید 4 سینیٹر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن پر ان کو شک ہے، کچھ اس طرح کے نام آنے. خیر میں ناموں پہ نہیں بلیو کرتا. مطلب یہ کہ یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ماضی پہ گفتگو کریں اور آپ کو سرپرائز ہے، لیکن پتہ نہیں میں کیوں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ایک صحافت کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پالیٹکس سے مجھے شاید سرپرائز اتنا نہیں تھا. کیونکہ یہ بھی تو ایک سرپرائز تھا کہ جب آپ نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں 5 ارکان تھے پیپلز پارٹی کے، لیکن ان کے 2 سینیٹر الیکٹ ہوئے اور 19 ایم پی اے جو ہے تحریک انصاف کے بدلے انہوں نے نکالے. سندھ میں بھی کچھ صورتحال ہوئی تھی. تو آپ ماضی میں 10 سال پرانا تو کہہ سکتا ہوں آپ کا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں تو حال کی ہیں. اور اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں یہ ہماری پارٹی کی اب کمزوریاں، خامیاں ایسی آپ کے یہاں ذرا آئی ہیں جیسے نون لیگ یا پاس پہ ریپبلکن میں ہوتی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا
وہ نظریاتی جو ایک کارکن تھا وہ اب خود بہت دب گیا ہے، دبایا گیا ہے، اگنور ہوا ہے، اور ہمارے اس کو بددل بھی ہے. اور اسی وجہ سے جس طرح پنجاب میں ہمارا نتیجہ آیا کہ 6 سیٹیں آئیں، وہ ساری باتیں وہ اس کے ہم خود میں ذمہ دار ہوں. اور لیکن ایک چیز آپ کو عرض کروں، یہ دلچسپ چیز ہے، یہ بڑی کہ اس وقت اگر کوئی نظریے کی بات کر رہا ہے، کوئی نظریاتی بات کر رہا ہے، کوئی دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہے، کوئی شائستہ لہجے میں بات کر رہا ہے، تو وہ بھی پیپلز پارٹی کا ویسے دا ینگ چیئرمین بلاول ہے، اور لوگ اس کو نوٹس کر رہے ہیں، لوگ اس کو نوٹس کر رہے ہیں. اور نیٹ گینر میں کہتا ہوں جو پچھلے 1 سال کی سیاست کا اگر کوئی ہے تو وہ چیئرمین بلاول ہے. چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی پہ ہی ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں مستقبل پہ اس لیے گفتگو کرنا چاہوں گا بریک کے بعد کہ تحریک انصاف کا ان کے سیاسی تجربے کی روشنی میں کیا مستقبل کہتا ہے. چلے سینٹ تو اپنی جگہ، لیکن اس پہ بھی ایک سوال رہتا ہے، لیکن وہ میں کر لوں گا بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور چودھری اطہر حسن صاحب کے ساتھ ہماری جو ایک طویل وابستگی رہی ہے اس میں بڑے سرد و گرم رہے ہیں وکلاء کی تحریک کے دوران خاص طور پر، اور پھر بعد کے برسوں میں بھی. اور جب ان سے انٹرویو ہوتا ہے تو مقصد یہ آتا ہے کہ ان کے سیاسی تجربے کی روشنی میں سیکھا جائے. لیکن میں ایک عرصے بعد چودھری صاحب کو یہ جو جسے وہ سرپرائز کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ فکری یا نظری طور پر اس سیاست کو تسلیم نہیں کرتے جو آج کی سیاست ہے. اسی لیے میں نے کہا چودھری صاحب، اگر آپ نے جو ابھی بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ صرف بلاول بھٹو زرداری ہی ایک ہیں ایسے قائد یا پارٹی کہ وہی نظریاتی یہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی جو اگر آپ کا جو نظریہ ہے یا آپ کے پارٹی کے قائد کا بیانیہ ہے وہ بھی تو سندھ تک محدود ہو کے رہ گیا ہے نا. اب اسے لوگ پنجاب میں نہیں سنتے، کے پی میں نہیں سنتے، بلوچستان میں نہیں سنتے، اور سندھ میں اس لیے سنتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی برتھ پلیس ہے. پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اس لیے کہ بھٹوز کا سندھ ہے تو اس لیے بلاول کی سنی جا رہی ہے. پنجاب میں تو یقیناً اس کا فقدان ہے، اور میں تو 3-4 سال سے پارٹی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیئرمین بلاول کو زیادہ سے زیادہ پنجاب میں آنا چاہیے. اور یہ بھی کہ جو بزرگ سیاستدان ہیں پنجاب کے، جس میں صرف زرداری صاحب ہی نہیں بٹ یوسف رضا ہے، میں ہوں، اور ہمیں بیک سیٹ پہ ہو جانا چاہیے، اور ایک نئی فریش پارٹی بننی چاہیے، ایک فریش لیڈرشپ، انکلوڈنگ سابق صدر زرداری. میں نے تو ان کا نام لیا نا. یہ تو میں عرصے سے کہہ رہا ہوں. میں نے تو وہ 18 اکتوبر کا جو ہم کارساز پہ بی بی شہید پہ جو حملہ ہوا تھا اور 180 ہمارے شہید ہوئے تھے، اس کا جو دن مناتے ہیں 18 اکتوبر کو 2014 کو، یہ تو کھلے جلسے میں کہا تھا. اور پنجاب کو ریوائیو کرنا بڑا ضروری ہے. پنجاب میں 3 جماعتیں اب اس وقت اگر لیں ہم، اس میں فی الحال عددی انداز سے، پارلیمانی عددی انداز سے یقیناً تیسرے نمبر پہ، پر 3 بڑی جماعتیں ہیں: مسلم لیگ نواز، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی نے بہت سارا ہمارا ووٹ کھینچا ہے، لیکن مسلم لیگ نواز جس مسائل میں پھنس گئی ہے
اور جس کو آپ نکالنا ان سے چاہ رہے ہیں، ان کو آپ کی پارٹی ان کو؟ میں تو اتنے اس کے حق میں نہیں. ہاں وہ میں آپ کا اظہار میرا ایک اختلاف جو ہے سامنے کیویٹ آ ہے رہا. اور میرا ایک اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، اختلاف ہے. پر بہرحال پارٹی کی لیڈرشپ میں کولیکٹیولی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مجھے تو نہیں توقع کہ ان سے کچھ ہمیں خیر ملے گی، پر وہ خود اپنے میٹرز میں، ٹی ٹی او کے میٹرز میں، یہاں تک کہ مریم بھی پھنس گئی ہیں کہ اربہ روپے ٹیلی گرافک ٹرانسفر سے آ رہے ہیں. کس طرح جنریٹ ہوئے ہیں، کس ایکٹیویٹی سے، کس مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی سے، کس سروس ایکٹیویٹی سے، کس طرح وہ بنائے گئے ہیں، کس نے بنائے ہیں، اس کا کچھ علم نہیں. اگر وہ آ رہے ہیں تو کوئی منظور نامی ایک شخص ہے جو ایک کھوکھا چلاتا ہے اور وہ اربہ بھیج رہا ہے ڈالر، اور بی بی کے پاس کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے. اگر صرف نواز شریف مشکل میں ہوتے، پھنسے ہوتے، اور مریم پہ اس قسم کا معاملہ نہ آ رہا ہوتا تو ان کے لیے پھر بھی ممکن تھا کہ وہ اس گرداب سے نکل آئیں. پی ٹی آئی کے لیے بہت کڑا امتحان ہو گیا معیشت، پاکستان کی معیشت. اس سے پہلے آگے بڑھیں، بلاول صاحب پر بھی انہوں نے ان پر ان کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ جو مریم نواز کو جکڑ چکے ہیں، یعنی احتسابی لوگ. احتسابی لوگ بلاول کا انہوں نے پہلے تو جو سارے مرحلے میں ان کو بالکل لا تعلق پایا، ان کا تعلق کوئی نہیں پایا اس کے ساتھ. تو میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ بلاول ول بی ان دا فیلڈ، بٹ دیگران فیلڈ میں نظر نہیں آتے عملی سیاست میں. پی ٹی آئی از ان دا فیلڈ. پی ٹی آئی تو حکومت کر رہی ہے، پالیسیز بنا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس ایک چانس ہے اگر وہ بہتر پرفارم کرے، پر اس کی پرفارمنس ابھی تک تو بڑی مایوس کن ہے. لیکن تنکوں پہ بھی کھڑی ہے نا دوسروں کے، پنجاب میں اور اسلام آباد میں 2 ووٹ 1، یعنی جہانگیر ترین کا ہیلی کاپٹر بھی تو بھر کے لایا نا، ورنہ تو آپ کے پڑوسی ہیں تو یعنی وہ بھی تو مشکل میں ہے، پریشر میں ہے نا. اسی لیے انہیں آئی ایم ایف، انہیں اپنا وزیر خزانہ بدلنا پڑ رہا ہے، ان کو وہ پریشر میں ہے. پھر وہ ڈیلیور عمران خان صاحب جو سوچتے تھے وہ کیسے کریں کہ ان پر دباؤ بہت ہے نا. ہاں نہیں، دباؤ تو بہت ہے، پریشر میں ہے، اور ان کو حکومت ملی ہے، اقتدار نہیں ملا. یہی آپ کے ساتھ تھا، بی بی کہتی تھی ہمیں حکومت تو ملی ہے، اقتدار نہیں ملا، اقتدار نہیں اختیارات نہیں ملا، اقتدار ملا ہے، کچھ یہ بات تھی. 88 میں تو بالکل یہ تھا، عالم ہی یہ تھا، اور ہم نے ایک شیئرنگ فارمولا پہ کو ایکسیپٹ ہی کر لیا تھا کہ وزیر خارجہ یعقوب خان اسٹیبلشمنٹ کا، صدر اسٹیبلشمنٹ کا، وزیر خزانہ وہ جعفری صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ کے، تو خزانہ خارجہ دے کے، اور دفاع بھی ہم نے چیمہ صاحب کو اس لیے لیا رکھا کہ وہ کورس میٹ تھے مرزا اسلم بیگ، جنرل مرزا اسلم بیگ کے. ایک داخلہ ہمارے پاس تھا، وہ داخلے میں چار جو بڑے لیکن ان کے جو ایجنسیاں اور ان کے جو ادارے تھے وہ تو وہی انگریز کے تیسری جنریشن تھی تربیت یافتہ، جو ابھی تک ماشاءاللہ. اور میں جب یہی کہتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی ایف آئی اے کارروائی کر رہی ہے اور یہ سی آئی اے کارروائی کر رہی ہے، میرا کہنا یہ کہ ان کے یہ چچا تایا باپ دادا جو تھے وہی تو ہیں جو آج جو کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ کوئی نئے تو نہیں آ گئے جو ادارے نیب کے ذریعے تحت، چاہے ایف آئی ہو چاہے دیگر ہو، وہ لوگ جو کارروائیاں کر رہے ہیں. اور آپ نے یا نون لیگ نے اس دور میں بھی تو ان کو درست نہیں کیا، انہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ ہمارے خلاف بھی اس طرح کارروائی کریں گے. 88 میں ہم نے 88 کی جو گورنمنٹ تھی ہماری 1990، اس میں ہم نے کوششیں کی تھی، اور ٹھیک ہے منہ کی کھائی تھی،
پر ہم نے اپنی پوزیشن سے ہم ہٹے نہیں تھے. ہماری پوزیشن جو جلال آباد آپریشن پہ تھی وہ بڑی واضح تھی. سویلین گورنمنٹ نے اس سے قطع تعلقی کا اختیار کیا تھا, اور ان رائٹنگ اینڈ ان کیمرہ میٹنگ آف دی نیشنل اسمبلی پر بڑے واضح انداز میں. اور ہماری افغان پالیسی جو تھی وہ اسحاق خان, مرزا اسلم بیگ اور حمید گل صاحب مرحوم کے برعکس تھی. اور بالکل ہم پر اسی لیے پھر شاید وہ ہم بار بار کہتے تھے کہ وی کانٹ پلے فیوریٹس. یہ حکمت یار اچھا ہے اور بانی برا ہے یا ناردرن الائنس بری ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے. تو ہمارا اس کے ان کے ساتھ تضاد ہوا تھا, اور 1.5 سال میں ہم فارغ بھی ہو گئے. پر ہم اپنے مقام پہ اور اپنی ٹیریٹری کو ہولڈ کر ہم نے کیے رکھا جتنا عرصہ بھی ہم رہے. نہیں پھر تو خیر ایک پھر یقیناً تاریخ دوسری ہوتی ہے. اگر بے نظیر بھٹو شہید اس طرح شہادت نہیں پاتی, میاں صاحب بھی چلتے رہتے. وہ تو پھر کہتے ہیں نا کہ بہرحال ہمارے ملکوں میں شخصیات کا رول بہت اہم ہوتا ہے اداروں سے زیادہ. لوگ کہتے ہیں ہمارے شخصیات ادارے بناتے ہیں, لوگوں کے ادارے شخصیات بناتے ہیں. اس لیے بھی تو پھر ایک پیپلز پارٹی کو آپ کو غالباً اگر 2008 میں, لیکن میں 2008 کے اقتدار میں گیا اور پھر بعد میں ایک میثاق بھی کیا تھا, پھر دوبارہ اب ایک نیا میثاق ہوا ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں ایک بار پھر ذرا بریک کے بعد آؤں گا تو میں تھوڑا سا سینٹ میں پھر بات کروں گا کہ ابھی اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے, ابھی وہ دھیمی نہیں پڑی ہے اور وہ ابھی ہانٹ کرتی رہے گی. اور لوگ زیادہ سوال ادھر کی جانب آپ لوگوں سے کریں گے کہ آپ لوگوں نے کیسے سینیٹرز کو ٹکٹ دیا کہ جو اس طرح آئے سامنے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, پھر میں چوہدری صاحب سے سوال کروں گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. چودھری اطہر حسن صاحب سے گفتگو ہو تو تاریخ اور پس منظر میں جایا جاتا ہے. معلوم ہے میں ابھی کچھ جب تاریخ کی بات کرتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی چھوڑیے پرانی باتیں, وہ ایوب خان نے یہ کیا, یا خان نے یہ کیا, کس میں ہو گیا, آج کی بات کیا کریں, آج کی حقیقت یہ ہے. لیکن شاید ایک بار وسیم سجاد صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ شاید ان کے کچھ 13 ووٹ جو ہے وہ کچھ خراب ہوئے تھے, ریجیکٹ ہوئے تھے. لیکن ایک اور بات بتاؤں آج آپ کو, اگر اپنے نہیں ہے کہ ایک بار جب 1977 کی اسمبلی آئی تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو بھٹو صاحب نے وہ جو صاحبزادہ فاروق علی خان اسپیکر تھے, انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ یہ قومی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں, بھٹو صاحب آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ خاموش رہے. انہوں نے کہا میں تو پھر اسپیکر صاحبزادہ صاحب نے کہا میں شاید کوئی 40-45% کو جانتا ہوں 70 کے اسمبلی. تو یہ 77 میں تھا. اسی لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو سینیٹر جو یہ 100 بیٹھے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے, یہ دراصل یہ جو آپ کو غیر متوقع اپ سیٹ سرپرائز اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ نہ نون لیگ کے تھے ہیں, نہ پیپلز پارٹی کے تھے, نہ ہیں اکثریت کو میں کہہ رہا ہوں, اسی لیے سرپرائز وزٹ ملا, یہ رزلٹ آیا. جہاں تک ہمارے ایم این اے سینیٹرز کا تعلق ہے, وہ زیادہ تر پیپلز پارٹی سے منسلک سندھ کے ایک حد تک کہہ سکتے آئی سندھ سے ہمارے, یا خیبر پختونخوا سے, پر سندھ سے ہی ہمارے, پنجاب سے تو ہمارا سینیٹر تھا ہی کوئی نہیں. اور جو پنجاب والے ہمارے الیکٹ ہوئے وہ بھی سندھ سے جا کے مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے پارٹی نے ان کو ادھر سے سلیکٹ کیا الیکٹ کرانے کے لیے. تو یہ تمام جماعتوں میں ہی اب اڑتی چڑیاں بسیرے ڈالتی ہیں. لیکن عمران خان نے اسٹیپ اٹھایا, 19 ایم پی اے کو نکالا اپنے خیبر پختونخوا سے جب اسے پتہ چلا کہ یہ لوگ ہیں. اور کیا آپ کی پارٹی کو علم نہیں ہوگا کہ ان کے کن سینیٹرز نے, یا شہباز شریف صاحب کو یہ علم نہ ہو؟ دیکھیں جی آپ کو بھی تجربہ ہے کہ وہ جو سینیٹر جب سامنے آ کے بیٹھتا ہے یا آپ دو بدو گفتگو کرتے ہیں
تو ماشاءاللہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی وفاداری تبدیل ہو چکی ہے یا وفاداری تبدیل کرنے جا رہا ہے. ایسا نہیں چوہدری صاحب؟ نہیں ایسا نہیں ہے مجھے. کیسے؟ لوگوں نے اس ایسے چہرے چہرے اور نقاب پہن رکھے ہوتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہو اور آپ بتا سکیں کہ میں نے وہاں جا کے مور اپنی پارٹی کے حق میں لگائی ہے کہ نہیں. میں اسی طرح ہی زندگی، اسی طرح ہی اپنی وفاداریوں کی بات اور اسی طرح ہی نہیں، اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا کلچر بھی تو چینج کیا. نہ آپ کے کنونشن ہوتے ہیں، نہ آپ کی سینٹرل کمیٹی ہوتی ہے، نہ پروونشل کمیٹی ہوتی ہے، نہ کوئی ہوتا ہے. تو پھر کلچر ہو کے پھر آپ ادھر ادھر سے لوگ لاتے ہیں. پھر یہ جو خاص طور پہ سینٹ کے بارے میں تو سوری ٹو سے ہارس ٹریڈنگ لفظ اچھا استعمال نہیں کرتا. میں تو ابھی کہہ بھی رہا تھا ہارس تو بڑی زبردست چیز ہوتا ہے، اس کو بیچارے کو ٹریڈ ویٹ سے میں کیوں لاتے ہو، کچھ اور استعمال کیا کرو. لوٹا بھی اچھا لفظ نہیں لگتا، وہ بھی بڑا مقدس چیز ہے یعنی اس کے ایک زمانے میں. تو یہ جو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو سینیٹرز خاص طور پر بہت ہی سلیکٹو ہوتے ہیں. اور اگر مجھے کوئی کہے کہ اس زمانے میں جو کمٹمنٹ ہوتا تھا کوئی یقین نہیں کرتا تھا، بڑی پٹائیاں ہوتی تھیں، سختیاں ہوتی تھیں. آپ نے تو پورا دور دیکھا ہے، بڑے اسی طرح لاکھوں کروڑوں روپے دیا تھے، وفاداری تبدیل نہیں کرتے تھے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پریشر برداشت کر لیا، فون کال آ گئی، دباؤ برداشت کر لیا، تو وہ لوگ ایسے ٹکٹ ایسے لوگوں کو دیے نا کہ جو دباؤ برداشت نہیں کر سکتے تھے، یا جو یہ ہوس جو تھی یہ دولت کی، یہ بھی تو ہے نا چوہدری صاحب. آپ ان کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے پارٹی قیادت کو میں مورد الزام ٹھہرانا چاہیے نا. نہیں پارٹی قیادتوں کی تو بالکل ذمہ داری ہے. میں قطعاً نہیں کہتا کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے. جو ٹکٹ دیتا ہے اس کو سنبھالنا بھی چاہیے. جس شخص کو ٹکٹ دیا ہے وہ ایک بڑی اہم ذمہ داری دی ہے. اور ہمارے ہاں سبھی کہہ رہے ہیں ویسے، پر اس پہ باقاعدہ کارروائی ہوگی. 14 سینیٹر معلوم کر لیے جائیں گے. ہمیں تو یہ میرے خیال میں یہ بڑا مشکل اچھا معاملہ ہے. یہ پروسیس بڑی مشکل ہے. ہم پرسن ٹو پرسن بلا کے اسے انٹروگیٹ کرنا، جب تک وہ کوئی خود نہیں ایڈمٹ کرتا. وہ کیوں ایڈمٹ کرے گا؟ اگر وہ ایڈمٹ نہیں کرے گا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. سیکرٹ بیلٹ آپ ہیئر سے سنی سنائی پہ چل سکتے ہیں نا، کہ میں کہوں جا کے کہ مجھے مجاہد نے بتایا کہ وہ ووٹ سنجے رانی کو ڈال رہے ہیں. اب یہ مجھے اطلاع کس طرح ملی، یہ تو سنی نہیں، سنائی. جیسے آپ کے جج نے یہ کہا کہ جناب مجھے یہ کہا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے ان کو دباؤ ڈالا ہو یا جن کو پیشکش کی ہو وہ آ کے کہے جناب یہ کیسے فلاں سینیٹر صاحب کر رہے ہیں، ان کو تو میں نے اپنے ہاتھ سے دیا، اور یہ لیجیے تصویریں بھی آ جائیں. ہاں بیچ میں اگر ٹیکنالوجی آ جائے، تصویریں آ اور جائیں، آپ ریکارڈنگز آ جائیں تو پھر تو بنیاد بنتی ہے. پھر تو بنیاد بنتی ہے فورینسک. لیکن اگر ایسی ایسا کوئی ثبوت مہیا نہ ہو اور دستیاب نہ ہو تو پھر کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں، لیکن میں نے پاس میں بہت دیکھا ہے کہ اس طرح کی جب یہ اس طرح کے کام ہوتے تھے تو ان لوگوں نے مثلا کوئی یہ کہتے ہیں نا کہ بلکہ جو بلاول صاحب نے کہا پیسے بھی لے لو اور ووٹ بھی ہمیں دو، تو جو پیسے دینے والے ہیں وہ پھر اگر وہ تو خود ان کا ورڈ ہیں تو انہیں بھی پتہ ہے نا کہ پیسے دے کے ووٹ کس طرح لیا جاتا ہے. وہ بھی تو پھر کہیں نہ کہیں وہ اپنے ثبوت رکھتے ہیں نا. اور ہو سکتا ہے وہ کسی مرحلے پہ کسی کو اگر کوئی زیادہ لاؤڈ بولے تو اسے ڈسکلوز بھی کر دیں. نہیں ڈسکلوز اب تو دیکھیں بڑی جماعتیں بلیک میل پہ اتری ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں. یہ کوئی کہے کہ میرے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں، اگر ہوں بے شک ہوں گے. اچھا وہ جو مریم بے بی بی شک نے کہا مسلم لیگ نواز کے پاس بے شک ہوں گے، بے شک مریم بی بی نے بھی دیکھے ہوں گے اور وہ ہوں گے ایسے. پر یہ رکھنا ہی یہ ذہن ہی ایک غیر سیاسی ذہن ہے.
یہ کوئی صاف ستھرا شفاف ذہن نہیں ہے. نہیں تو آپ کو اس پر جسٹس قیوم والے ٹیپ یاد نہیں آتے؟ ہاں آپ بالکل. کے رحمان ملک صاحب کے شاید اس میں کس کا رول تھا پتہ نہیں. نہیں اس میں تو سزائیں ہوئی ہوئی تھی نا. اس میں تو ہم نے سزاؤں سے بچنا تھا. اس میں تو آڈیو ٹیپس، اور آڈیو ٹیپس وہ یاد رکھیں، وہ آڈیو ٹیپس ملک قیوم کی جو سپریم کورٹ میں چلی، سیف الرحمان کی، لا منسٹر کی اس وقت، شہباز شریف کی، راشد عزیز چیف جسٹس کی. آج تک شہباز شریف نے بھی ان سے انکار نہیں کیا. یہ جج تو انکار کر رہا ہے، وہ تو انکار ہی نہیں کیا، اور آڈیو ٹیپس ہی تھی صرف. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یعنی اگر میں کنکلوڈ کروں کہ یہ معلوم کرنا بہت بہت مشکل ہے کہ یہ 14 کون سینیٹر تھے جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے سنجرانی صاحب کو ووٹ آؤٹ کرنے سے انکار کر دیا. دیکھیں اگر ہر پارٹی اپنی کمیٹی بنائے گی، 4 آدمی 5 آدمی 3 سینئر آدمی، آپ بیچ میں ہیں. فار انسٹنس آپ کے سامنے میں جا کے کہتا ہوں کہ جی اس میرے کولیگ سینیٹر نے پیسے لیے ہیں اور ووٹ دیا ہے سنجرانی کو، یا ان کو دھمکی ملی ہے تو اس لیے ووٹ دیا ہے سنجرانی کو، یا ان کو کسی نے ان کی کوئی فلم دکھا دی ہے تو ووٹ دیا ہے سنجرانی کو، تو اب اس کو ثابت میں کیسے کروں گا؟ الزام تو لگا لوں گا، ثابت تو جب ہی کر سکتا ہوں اگر میں کوئی فورینسک ایویڈنس مل جائے مجھے کہ وہ بات ہو رہی ہے ان کی اور اس کی ریکارڈنگ مل جائے، اور وہ فورینسک یا تو تسلیم کر لیں تو پھر فورینسک کی ضرورت نہیں، اور اگر تسلیم نہ کریں تو پھر تو اس کے باقاعدہ جو طریقے ہیں آواز سے آواز ملانے کی، آج کل کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی بہت بہت سوفسٹیکیٹڈ. پھر اگر میں آخری لفظ یہ کہوں کہ وہ پہلے کہتے تھے کہ یہ لاکھوں کا سوال ہے، کروڑوں کا سوال ہے، پھر اربوں کا سوال آ گیا، لیکن جس طرح پیسے آ رہے ہیں تو میں کہوں گا یہ خربوں کا ہی سوال رہے گا کہ یہ 14 جو تھے ان میں کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی وفاداریاں بنی، ان کی نشاندہی بظاہر آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر لگتا ہے کہ نہیں ہو سکے گی. چلو صاحب ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے ساتھ صرف یہ ہے کہ شک سارے کے سب پہ ہی پڑتا رہے گا.